السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے۔ تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھا حصہ چل رہا ہے۔ آج کا تازہ عنوان ہے کفر اور شرک کا بیان۔ سوال: کفر اور شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ مثلاً کوئی خدا تعالیٰ کو نہ مانے، یا خدا تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے، یا 2-3 خدا مانے، یا فرشتوں کا انکار کرے، یا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے، یا کسی پیغمبر کو نہ مانے، یا تقدیر سے منکر ہو، یا قیامت کے دن کو نہ مانے، یا خدا تعالیٰ کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ اور شرک اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے۔ سوال: خدا تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ذات میں شریک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ 2-3 خدا ماننے لگے، جیسے عیسائی کے 3 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہیں، اور جیسے آتش پرست کے 2 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے، اور جیسے ہندو کے بہت سے خدا مان کر مشرک ہوئے ہیں۔ سوال: صفات میں شرک کرنے کے معنی کیا ہے؟ جواب: خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو، یا نبی ہو، یا ولی ہو، یا شہید ہو، یا پیر ہو، یا امام ہو، خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ سوال: شرک فی الصفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: بہت سی قسمیں ہیں، یہاں پر ہم چند قسموں کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، شرک فی القدرت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ مثلاً یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں، یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، یا کسی نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں شرک ہیں۔ نمبر 2، شرک فی العلم، یعنی خدا کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا۔ مثلاً یوں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ علم غیب جانتے تھے، یا خدا کی طرح ذرہ ذرہ کا انہیں علم ہے، یا ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، یا دور و نزدیک چیزوں کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ سب شرک فی العلم ہے۔ نمبر 3، شرک فی السمع والبصر، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سمع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ مثلاً یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور نزدیک سے سن لیتے ہیں، یا ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہے۔ نمبر 4، شرک فی الحکم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا۔ مثلاً پیر صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ وظیفہ نماز عصر سے پہلے پڑھا کرو، تو اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھے کہ وظیفہ پورا کرنے کی وجہ سے عصر کا وقت مکروہ ہو جانے کی پرواہ نہ کرے، یہ بھی شرک ہے۔ شرک فی العبادت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ مثلاً کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یا کسی پیر، پیغمبر، ولی، امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نذر اور منت ماننی، یا کسی قبر یا گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا وغیرہ، یہ سب شرک فی العبادت ہے۔ سوال: ان باتوں کے علاوہ اور بھی افعال شرکیہ ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، بہت سے افعال ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی لگاوٹ ہے۔ ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ وہ کام یہ ہے: نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، کسی سے فال کھلوانا، چیچک یا کسی اور بیماری کی چھوت کرنا اور یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تعزیہ بنانا، علم چڑھانا، قبروں پر چڑھاوا چڑھانا، نذر نیاز گزارنا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم کھانا، تصویریں بنانا یا تصویروں کی تعظیم کرنا، کسی پیر یا ولی کو حاجت روا، مشکل کشا کہہ کر پکارنا، کسی پیر کے نام کی سر پر چوٹی رکھنا،
یا محرم میں اماموں کے نام کا فقیر بننا، قبروں پر میلہ لگانا وغیرہ۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔